खतरा महसूस किया जाता है कि अगर एक बेसूद किस्म के प्रोसेस में हम इंगेज हो जाए और हिंदुस्तान हमें एक स्लिपरी पाथ में ले जाए तो उसके नताइज गलत निकलेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप, अपने क्या समझाएंगे? डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल इशू ये है कि मैं अगर ये कहूं कि हिंदुस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए तो फौरन इस पे हंगामा हो जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो कमजोर लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि ताकतवर के साथ आप अपने घर बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं वो ताकतवर है, उसने अगर ज्यादती कर ली है तो लॉजिकल पोजीशन क्या है? दुनिया की ताकतवर कुव्वतें और हिंदुस्तान जो हमसे ताकतवर है, इसको ताकतवर मानना भी एक जुर्म बन जाता है। पहले न वो हमारी पोजीशन मानने को तैयार है, न दुनिया में हम इस पोजीशन में आज वैसे खड़े हैं इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे, कि हम दुनिया के अंदर हमको दुनिया की मजबूरी हो, दुनिया हमारे साथ चल रही हो, हमारे कंट्रीब्यूशन से दुनिया को खतरा हो। लेकिन उस मामले में अभी तक हिंदुस्तान सरकार ने कोई एक इंच की भी नरमी नहीं दिखाई। दूसरी तरफ एक अजीब बात है और इमरान खान की हुकूमत में ये मेला नालायकियां जारी है कि अब हमें दो किस्म की जो इतलात मिली है कि फरवरी में जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज़फायर हुआ तो ये जो खुफिया बातचीत है ये बड़ा तशवीशनाक है। उनके पाकिस्तान की पोजीशन में अगर कोई तब्दीली होनी है, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिए बगैर के सरबराहान से चाहे इन कैमरा आप डिस्कस करें, इस पर गुफ्तगू और मुज़ाकरात किए बगैर पाकिस्तान के जो स्टैंड है उसमें जो हमें एक दोगलापन नजर आ रहा है। एक तरफ तो वजीर खारजा बिल्कुल बेखबर और ऑब्लिवियस है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री ऑपरेशन के जो हेड हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो उनका एक टूटा हुआ रिकॉर्ड है, वो उसी पे बोली जा रहे हैं। ठीक है, जरा रुके इसमें। कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन? डॉक्टर साहब, कश्मीर का इशू ऐसा है जिसपे किसी एक जमात की अपनी पोजीशन शायद नहीं रही, सारे मुल्क की पोजीशन है। हर हुकूमत जब वो गवर्नमेंट में होती है तो वो उसी एक पॉलिसी को उन्हीं अल्फाज में बयान करती रहती है, क्योंकि ये कौमी जज्बात की तर्जुमानी वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात की पॉलिसी भी कश्मीर के ऊपर कोई दो तरह की पॉलिसी हो सकती है। हाँ, मुख्तलिफ औकात में कश्मीर के मसले के हल के लिए अक़दामात के हवाले से कई सारे पहलू, कई सारी कोशिशें की गई हैं और ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है। और ये भी याद रखिए कि कश्मीर के इशू को पाकिस्तान की सपोर्ट कोई बहुत बड़ी, जितना वो आज लाइव है उसमें पाकिस्तानियों की तावन की वजह कम है, उनके अपने दिए हुए कुर्बानियां और खून और उनकी सेक्रीफाइसेस और जदोजहद, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि कश्मीर का मामला हर पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब है, लिहाजा इसके ऊपर कोई भी हुकूमत वाज़ेह पोजीशन लेने में हेजिटेंट रहती है, इसलिए कि न तो हिंदुस्तान की बात मानो अनकबूल हो सकती है और न ही दुनिया की ताकतवर कुव्वतें और हिंदुस्तान जो हमसे ताकतवर है, इसको ताकतवर मानना भी एक जुर्म बन जाता है। पहले न वो हमारी पोजीशन मानने को तैयार है, न दुनिया में हम इस पोजीशन में आज वैसे खड़े हैं इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, माली तौर पे, कि हम दुनिया के अंदर हमको दुनिया की मजबूरी हो, दुनिया हमारे साथ चल रही हो, हमारे कंट्रीब्यूशन से दुनिया को खतरा हो। ऐसी पोजीशन भी नहीं है कि हम इंटरनल अपनी स्टेबिलिटी का मतलब हमें कुछ चीजें हम मिल गई, वो भी नहीं है। लेकिन आज हमारा इशू ये है कि हम लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो आप कह रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हुकूमती ज़राए और इदारों ने जो ब्रीफिंग्स की हैं मीडिया को, उसमें बार बार ये जुमला दोहराया गया कायरा साहब, वही मैं सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि आखिर हल क्या है? हिंदुस्तान को एंगेज तो करना ही होगा, बगैर बातचीत के और एंगेजमेंट की कोई चीज़ आगे नहीं चल सकती, और अगर एक पीस प्रोसेस हम शुरू करते हैं उसका नतीजा ठीक नहीं भी निकलता तो हर्ज है ही क्या? तो उस पर आपका क्या पोजीशन? डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल इशू ये है कि मैं अगर ये कहूं कि हिंदुस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए तो फौरन इस पे हंगामा हो जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो कमजोर लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि ताकतवर के साथ आप अपने घर बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं वो ताकतवर है, उसने अगर ज्यादती कर ली है तो लॉजिकल पोजीशन क्या है? कि क्या हिंदुस्तान को हम कोई ऐसा दबाव क्रिएट कर रहे हैं या दुनिया किसी इखलाकी पोजीशन पे खड़ी होती? दुनिया ने कभी कोई इखलाकी पोजीशन नहीं दी, लेकिन क्या हम उनको इस बात पे कायल कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तान को इतना मजबूर कर दे कि हिंदुस्तान अपने पोजीशन पे वापस जाए, हमारे साथ डायलॉग करे, कश्मीर का प्लेबिसाइट कराए? क्या ऐसा कर लेगा वो?
کیا پاکستان اپنی پوزیشن چھوڑ دے گا؟ نو. دونوں طرف سے کوشش یہی ہے کہ وقت گین کیا جائے, اور ہندوستان وقت اس لیے گین کرتا ہے کہ تو پھر پی 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 کی پوزیشن ہے کیا؟ پی ایم ایل این کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے ختم ہو جائے گی کہ جب تک وہ فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کرتے کوئی بات نہیں کرنی. پی ایم ایل این کی پوزیشن کلیئر ہے. پی 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 کی کیا گزارش کر رہا ہوں کہ پی 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 کی پوزیشن ہی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ پینڈنگ ہوتا رہے. جب بھی کشمیر کا ایشو آیا, ڈائلاگ کا ایشو آیا, تو ذرا غور کیجئے, ایک خاص طرح کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے ہر دور میں, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ ہر ایشو پہ بات چیت کرنے کو تیار ہے, انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر. جب ہم انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ذیلی بات کے طور پہ تو ساتھ آ جاتا ہے, لیکن یہ کور ایشو نہیں رہتا. تو کور ایشو کے طور پہ سے بات کرنے کے ڈائلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن سب سے جو ہم بات ہے ڈاکٹر صاحب, جب ہمارے گھر میں ہم سٹیبل ہوں گے, ہم مستحکم ہوں گے, ہم دنیا کے اقوام میں ایک طاقتور آواز ہوں گے, ہمارے اوپر دنیا ٹرسٹ کرے گی اور ہمارے اوپر دنیا انحصار کرے گی, تو پھر ہماری بات کے اندر کوئی وزن ہوگا. ورنہ دنیا میں سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک, وہ دنیا کی ایک مجبوری ہے, اور دنیا میں افریقہ کے ہم سے کئی گنا بڑی تعداد میں ملک جو ہے وہ دنیا کے لیے غیر معروف ہے, وہ دنیا کے لیے غیر ضروری ہے. تو ہمیں اپنے گھر میں کسی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے پہلے میرے گھر میں استحکام تو ہو, میں اپنے جگہ تو ہوں, اس قابل میں ہوں نہیں, اور بڑی لڑائی میں جا رہا ہوں. اور جہاں تک جو ہمارے ملٹری کے آپس میں ڈی جی ایم اوز میں گفتگو ہوتی رہتی ہے, لائن آف کنٹرول پہ ہونے والی صورتحال میں پیس کے اندر آپ کی مذاکرات جاری رہتا ہے, اس کو نہیں کر سکتے. جنگ کے دوران بھی وہ جاری رہتا ہے. مجھے ذرا قاہرہ صاحب, مجھے اب اعزاز احمد چودھری صاحب کا. اعزاز احمد چودھری صاحب, آپ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں امریکہ میں, اور اس سے کہتے ہیں آپ اس وقت ڈی جی ہیں اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے. جب یہ کہا جاتا ہے, جیسے بریفنگز میں حکومت کے بعض نمائندوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم پیس پروسیس میں انگیج اگر ہو بھی جائیں اور پیس پروسیس کے ریزلٹس نہ بھی نکلیں تو اس میں بلا مذائقہ کیا ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ جنگیں بھی ہوئی ہیں. لیکن جتنے فورن پالیسی ایکسپرٹس ہیں ان کو میں نے پڑھا ہے, میں نے اشرف جہانگیر قاضی صاحب کو پڑھا, ایمبیسڈر عارف صاحب کو پڑھا, بہت سے ویبینارز میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. وہاں پہ خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بے سود قسم کے پروسیس میں ہم انگیج ہو جائیں اور ہندوستان ہمیں ایک سلپری پاتھ میں لے جائے تو اس کے نتائج غلط نکلیں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ, اپنے کیا سمجھائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں اس بات سے تو پوری طرح متفق ہوں دونوں ہمارے جو محترم وزراء سے کہ تقریباً ہر حکومت نے ہندوستان کے ساتھ امن کی خواہش رکھی ہے, اور اس کی بڑی ہی ایک معقول وجہ ہے کیونکہ تمام حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ مشرق کی طرف سے ذرا اطمینان ہو تو ہم اپنی اقتصادی حالت پہ توجہ دے سکیں, اپنے جس مینڈیٹ پہ وہ حکومتیں آئی ہیں اس کے لیے وہ کام کر سکیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی سول سرونٹ, کوئی ڈپلومیٹ اس بات سے انکاری ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ اس پیس پروسیس کی سپیڈ کیا ہوگی, اس کی ڈائریکشن کیا ہو, اس کے لیے ٹرمز کون سی نیگوشیٹ کی جائیں, اس کے رسک کو صحیح طرح ایویلویٹ کیا جائے اور اس کے بینیفٹس کو صحیح طریقے سے ایگزامن کر لیے. یہ بنیادی چیز ہے جس پہ تھوڑے بہت فرق ہو سکتے ہیں. میں اس سے پہلے آپ کے لیے توجہ ذرا دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے جو امن کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اچھا ہے اور ہونا چاہیے. پہلی حکومتوں نے کیا, ان کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کے بنیادی جو عزائم ہیں, جو ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے, وہ بہرحال ہندوستان میں ایک ہندو ریاست, ہندو راشٹرا کا قیام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ 100 سالہ خواب ہے آر ایس ایس کا جو وہ کرنا چاہتی ہے. تو پھر یہ سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر وہ کیوں پاکستان کے ساتھ اس وقت امن کی بات کرنا چاہتے ہیں, کیوں وہ پاکستان کے ساتھ, یہی تو سوال ہے. یہ بہت بنیادی سوال. میرے خیال میں اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی مودی حکومت کے بھی بہت سارے معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور آپ نے دیکھا سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کا بھی, فارمرز پروٹیسٹ بھی, اب اقتصاد کی, کووڈ کی, تو ایک وہ بھی تھوڑا سا اپنا دباؤ اس پہ سے کم کرنا چاہتے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو 2 فرنٹ سچویشن کا بڑا خطرہ ہے. چین کی وجہ سے, بہت سارے
چین کے حوالے سے کہ بھئی اگر ادھر چین کی طرف بھی ہمارا محاذ ایکٹیو ہے اور ادھر پاکستان کی طرف بھی ایکٹیو ہے اور پاکستان چین دونوں اتنے قریب آتے جا رہے ہیں کہیں یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث نہ بن جائے. اور تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے مودی صاحب جب سے آئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جنوبی ایشیا ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے. اگر آپ یاد ہو تو انوگریشن کے ساتھ ملکوں کو بلا کی تھی ان کے ہیڈز آف اسٹیٹس کو, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے پہلے تو براؤ بیٹ کر کے دیکھا اور سرجیکل اسٹرائک بھی کر کے دیکھی, دھمکی بھی لگا کے دیکھی, وہ ناکام ہو گئے. تو ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے کوآپٹ کیا جائے تاکہ وہ جو ان کا ایک ساؤتھ ایشیا کو اپنا ایک ایریا آف انفلوئنس بنانا ہے اس میں بھی اس کو مدد مل سکے. اگر سختی سے نہیں ہو سکتی تو آپ سجیسٹ کیا کریں گے حکومت کو فورن پالیسی کے لینس سے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیک چینل اس پر تو بیک چینل پہ, فرنٹ چینل پہ کچھ بھی نہیں ہے. بیک چینل پہ بات ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے. جب بھی فرنٹ چینل خشک ہوئے ہیں, ڈرائی اپ ہوئے ہیں, تو وہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے. اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی یہ فرنٹ چینل پہ بات آتی ہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی, یہ نہیں ہوگا کہ وہیں پہ ساری ڈیل ہو جائے. ایون جب جنرل مشرف صاحب نے بھی 4 پوائنٹ فارمولا بیک چینل پہ کرنے کی کوشش کی تو ایک وقت پہ اس کو سامنے لے کر آنا تھا. تو یہ تو اس میں مجھے تو کوئی اعتراض نظر نہیں آتا. لیکن جو حکومت نے جو شرط رکھی ہے وہ بالکل مناسب شرط رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ظلم ڈھا رہے ہیں کشمیر پہ اور ان کی جو غالب مسلم اکثریت کی جو ایک حیثیت تھی وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, اس کو آپ کو بدلنا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ خرم دستگیر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے یہ نقطہ ریز کیا. خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ خاص کر کے 35A جو ہے جہاں ڈیموگرافک چینج کا خطرہ ہے کہ بہت بڑی آبادی لائی جا سکتی ہے ہندوؤں کی اور مسلم کشمیریوں کی آبادی کے تناسب کو بدلا جا سکتا ہے, اسے روکنا ضروری ہوگا. حکومتی ذرائع اپنی بریفنگ میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مین ہدف یہ ہے کہ ہمیں یہ گارنٹیز دی جائیں کہ ڈیموگرافک چینج وہاں پہ نہیں لائی جائے گی. تو باقی ساری چیزوں کو کیا ہوگا کہ ایک ریاست کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. یہ تو بی جے پی خود کہہ رہی ہے ان الیکشنز میں جو لوکل باڈیز کے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بھی